الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم سب یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے کام کے لیے قبول فرما لے. ہم یہ چاہتے ہیں اور ہم سب یہ اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی مرضیات کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے کام کے لیے قبول فرما لے. ہمارے حاجی صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طرح کرنے کی توفیق دے جس طرح کرنا اللہ کو پسند ہے، جس طرح اللہ پاک چاہتے ہیں اور جس طرح کرنا اللہ کو پسند ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کام اس طرح کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. دعوت کے اس کام میں اور دعوت کے ان اعمال میں اللہ کا ایک نظام ہے، تربیت کا نظام ہے. دعوت کے اعمال تربیت کے اعمال ہیں اور دعوت کے اعمال میں اللہ کا ایک نظام ہے، تربیت کا نظام. تربیت کسے کہتے ہیں؟ تربیت کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے وہ زندگی میں آ جائے، اور جو کچھ اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے وہ زندگی سے نکل جائے. جو اللہ کو پسند ہے، اس کے رسول کو پسند ہے، وہ زندگی میں آ جائے، اور جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، وہ زندگی سے نکل جائے. اس کا نام ہے تربیت. اور دعوت کے اس مبارک کام کے جو اعمال ہیں، ان اعمال میں تربیت کا بڑا نظام ہے. ہمارے بزرگوں میں مولانا منظور نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں. یہ ان ابتدا کے علماء میں ہیں جو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوئے، وہاں آئے، ان کے پاس رہے اور کام کو سمجھا. مولانا علی میاں صاحب، مولانا منظور نعمانی صاحب، یہ اس زمانے کے لوگوں میں ہیں جنہوں نے مولانا الیاس صاحب کے پاس رہ کر اس کو سمجھا. تو مولانا منظور نعمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میں
شروع میں جماعتیں لے کر جایا کرتا تھا تو جو ہدایات دی جاتی ہیں وہ مجھے بہت عجیب لگتی تھی. نکلنے والی جماعتوں کو، اللہ کے راستے میں روانہ ہونے والی جماعتوں کو جو ہدایات دی جاتی تھی وہ مجھے بہت عجیب لگتی تھی اور نئی لگتی تھی. اور ہم کو تو عادت پڑ گئی ہے، روانی کا بیان یہ تو سنا ہوا ہے، کون سی نئی بات کہنے جا رہے ہیں یہ تو وہی باتیں دہرائیں گے جو ہم بھی کرتے ہیں روانگی میں. لیکن چونکہ وہ شروع کا زمانہ تھا تو مولانا منظور صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے ہر بات عجیب لگتی تھی، نئی لگتی تھی، تو میں ان کو نوٹ کر لیتا تھا. حالانکہ مولانا بڑے عالم تھے، حدیث کی کتابیں پڑھاتے تھے ندوے میں. مولانا علی میاں صاحب تفسیر پڑھاتے تھے، مولانا منظور صاحب حدیث پڑھاتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ مجھے نئی باتیں لگتی تھی تو میں ان کو نوٹ کر لیتا تھا، اور کئی مرتبہ کے بیانات کو نوٹ کرتے کرتے وہ 40 نمبر تک پہنچ گئی تھی باتیں. جب وہ صاحب علم تھے تو انہوں نے اس کو نمبر وار لکھا تو فرمانے لگے کہ وہ 40 نمبر تک پہنچ گئی. ایک مرتبہ میں جماعت لے کر رائے پور گیا. رائے پور میں حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ، وہ بڑے بزرگوں میں تھے، حاجی صاحب کے بھی پیر تھے، وہ حاجی عبد الوہاب صاحب کے. تو ان سے میرا تعلق تھا. جب میں رائے پور گیا تو حضرت کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے ان کے خانقاہ میں گیا. جب وہاں، یہ مولانا منظور صاحب کا بیان ہے، جب وہاں پہنچا تو مجلس چل رہی تھی، حضرت کی مجلس ہو رہی تھی. اور مجلس کے آداب میں یہ ہے کہ آدمی بیٹھ جائے، جب مجلس ختم ہو تو پھر سلام کرے، مصافحہ کرے. تو میں ایک کنارے بیٹھ گیا، جہاں جگہ ملی وہاں ایک کنارے بیٹھ گیا. حضرت کی نگاہ پڑی، حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی میرے اوپر نگاہ پڑی تو مجھ سے فرمایا کہ مولوی صاحب کیسے آنا ہوا، مولوی صاحب کیسے آنا ہوا. تو مولانا فرماتے ہیں کہ میں ساری بات سمجھ گیا، اس لیے کہ اس سے پہلے جب بھی میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا تو پہلے خط لکھتا کہ میں فلاں تاریخ کو آنا چاہتا ہوں، اور حضرت کی طرف سے جواب آتا اجازت کا، تو پھر میں جایا کرتا تھا. اب نہ ادھر سے خط گیا نہ ادھر سے جواب آیا، اور ایک دم سے معمول کے خلاف بغیر اطلاع کے اور بغیر اجازت کے مجلس میں آ کے بیٹھ گئے. تو کوئی خاص بات پیش آئی، کوئی ایمرجنسی پیش آئی جو فوراً آ گئے ہیں، کیا بات ہے؟ تو مولانا منظور صاحب یہ ساری بات حضرت کی 2 باتوں سے سمجھ گئے ہیں. عرض کیا کہ حضرت میں ایک جماعت کے ساتھ آیا ہوں. عالمانہ سوال، عالمانہ جواب. حضرت میں ایک جماعت کے ساتھ آیا ہوں. تو حضرت کو لوگوں نے کچھ شکایتیں تبلیغ والوں کے بارے میں کر رکھی تھی. عام طور پر بزرگوں کے پاس شکایت پہنچ جاتی ہے، پہلے شکایت پہنچ جاتی ہے، کام بعد میں پہنچتا ہے. تو حضرت کے قریب والوں نے جماعت کے بارے میں کچھ شکایتیں کر رکھی تھی کہ جاہل لوگ ہیں، تبلیغ کرنے نکل جاتے ہیں اور مسجدوں میں جا کے ڈیرا ڈال دیتے ہیں، وہاں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں.
تو یہ ہماری جو کمزوریاں ہیں، کمیاں ہیں، وہ حضرت کے سامنے بیان کر رکھی تھی۔ تو جب حضرت نے سنا کہ مولانا منظور نعمانی صاحب جیسا عالم جماعت لے کر آیا ہے، تو حضرت کو وہ ساری باتیں یاد آ گئیں جو لوگوں نے شکایت کی تھی کہ جاہل ہوتے ہیں اور تبلیغ کرنے نکل جاتے ہیں، اور یہ تو اتنا بڑا عالم آ گیا تبلیغ کرنے، مولانا منظور صاحب جیسا۔ اب آگے کی باتیں کہ مسجدوں میں ڈیرا ڈال دیتے ہیں، وہاں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں۔ تو حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے مولانا منظور صاحب سے پوچھا کہ مولوی صاحب، یہ لوگ جماعتوں میں نکل کر کیا کرتے ہیں؟ تو مولانا نے عرض کیا کہ حضرت، جب یہ نکلتے ہیں تو ان کو کچھ باتیں سمجھائی جاتی ہیں، نکلنے سے پہلے کچھ باتیں ان کو سمجھائی جاتی ہیں، وہ جماعت میں نکل کر ان باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو پھر حضرت نے سوال کیا کہ ولی صاحب، وہ کیا باتیں ان کو بتائی جاتی ہیں جن پر یہ جماعت میں نکل کر عمل کرتے ہیں؟ تو مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے موقع مل گیا اب تفصیل سے بات کرنے کا، کیونکہ سوال ایسا تھا۔ تو وہ جو باتیں ہدایات دی جاتی تھیں جماعتوں میں نکلنے کے وقت پر، وہ میں نے لکھ رکھی تھی، ایک ایک کر کے پوائنٹ لکھ لیا تھا، اور وہ 40 نمبر تک پہنچ گیا تھا۔ تو جب حضرت نے پوچھا کہ وہ کیا باتیں بتائی جاتی ہیں جن پر یہ نکل کر عمل کرتے ہیں، تو میں نے جیب سے وہ پرچہ نکالا، وہ پرچہ میری جیب میں رہتا تھا، اور میں اس کو اکثر دیکھتا رہتا تھا کہ کام انہی ہدایات کی روشنی میں ہو اور کوئی چیز ان سے ہٹ کر نہ ہو۔ تو میں وقتاً فوقتاً وہ پرچہ جیب سے نکال کر دیکھتا رہتا تھا۔ جب حضرت نے پوچھا کہ وہ کیا باتیں بتائی جاتی ہیں جن پر یہ نکل کر عمل کرتے ہیں، میں نے فوراً وہ پرچہ نکالا، اور پرچہ نکال کر نمبر وار میں نے اسے گنانا شروع کیا حضرت کو، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، جو انہوں نے لکھ رکھا تھا، مثلا امیر کی اطاعت کرنا، 24 گھنٹے کے اعمال میں لگنا، یہ جو کچھ بھی باتیں بتائی تھی آتی ہیں روانگی میں، تو وہ میں نے مرتب کیا تھا، اور میں نے پھر وہ پرچہ نکال کر ایک ایک کر کے پڑھنا شروع کیا۔ جب میں 13 نمبر پر پہنچا، اور ابھی کتنے باقی ہیں جی؟ تو جب میں 13 نمبر پر پہنچا تو میرے کان میں حضرت کی آواز پڑی کہ مولوی صاحب بس ہے، مولوی صاحب بس ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا مولوی صاحب بس ہے، کیونکہ میں تو پرچہ دیکھ رہا تھا۔ بعد میں لوگوں نے بتایا کہ تمہاری نظر حضرت کے چہرے کی طرف نہیں تھی، تم تو پرچہ دیکھ کے پڑھتے جا رہے تھے، اور ہم حضرت کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ ساتھیوں نے بتایا کہ ہم حضرت کا چہرہ دیکھ رہے تھے، اور تم وہ اپنا وہ کاغذ دیکھ کر پڑھ رہے تھے، تمہاری نظر نہیں تھی حضرت کے چہرے پہ کہ ہر نمبر پر حضرت کا چہرہ بدل رہا تھا، رنگ بدل رہا تھا، کیفیت بدل رہی تھی۔ اور جب تم 13 نمبر پر پہنچے تو تب جا کے حضرت نے فرمایا ہے کہ مولوی صاحب بس ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا مولوی صاحب بس ہے، اور میں رک گیا۔ تو پھر حضرت نے فرمایا کہ مولوی صاحب اگر یہ ایسا ہی کرتے ہیں جیسا ان کو بتایا گیا ہے تو ان کے ولی ہو جانے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر یہ ویسا ہی کرتے ہیں جیسا کہ ان کو بتایا گیا ہے تو جماعت میں نکل کر ان کے ولی ہو جانے میں کوئی شک نہیں ہے۔ مجلس ختم ہو گئی اس پر، اور وہ مجلس میں جو تھے وہ اکثر مولانا کے جاننے والے تھے، علماء، بڑے بڑے علماء،
حضرت کے خلفاء سب مولانا اکثر حاضر ہوتے رہتے تھے، تو لوگ حضرت مولانا کے جانے والے تھے، تو ان سب نے ملاقاتیں کرنی شروع کی، کہنا شروع کیا کہ مولانا آج تو غضب ہو گیا، آج تو غضب ہو گیا۔ آپ ایک ایک بات پڑھتے جاتے تھے اور حضرت کے چہرے کا رنگ بدلتا تھا، چہرے پر اثر ظاہر ہوتا تھا، اور جب چہرہ پر پہنچے ہیں آپ تو تب آپ کو حضرت نے روکا ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، میں عرض کرا تھا کہ یہ جن اعمال کو ہمیں بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، یہ ان میں تربیت کا بڑا سامان ہے، ان میں ہماری تربیت کا بڑا سامان ہے، لیکن اس کو اہتمام سے لینا اور اس پر اہتمام سے عمل کرنا۔ ایک ہے سرسری سن لینا، یہ تو روانگی کی بات ہے، ہم بھی کرتے ہیں، سیر و جماعت ہماری مسجد سے نکلتی ہے، ان کو ہم بھی ہدایت دیتے ہیں، اور ایک ان کو اہتمام سے لینا۔ ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 4 اعمال بڑی تربیت کے اعمال ہیں، 4 کام، 4 اعمال وہ بڑی تربیت کے اعمال ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ تربیت کہتے ہیں ان صفات کو جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہیں، ان صفات کا زندگی میں آنا، اور جو اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے اس سے کراہیت پیدا ہو جانا، کہ اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، اس سے کراہیت پیدا ہو جانا، اور جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے اس سے رغبت پیدا ہونا، رغبت۔ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ 4 اعمال ایسے ہیں کہ جن میں تربیت کا بڑا سامان ہے۔ فرماتے تھے عمومی تعلیم، عمومی تعلیم، کوئی پڑھ رہا ہو اس میں بیٹھنا اور اپنی ضرورت سمجھ کر بیٹھنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ادب ہے، کہ حضور کے مجلس میں آدمی جائے تو کس ادب سے بیٹھے، اور جو حضور کے روضے اقدس پر حاضری کا ادب ہے، وہی ادب حدیث کی مجلس میں بیٹھ کر حدیث سننے کا ہے، کہ اس طرح سنے جیسے حضور کی مجلس میں بیٹھا ہے، اس طرح سنے جیسے حضور کے روضے پہ حاضر ہو رہا ہے۔ تو جو ادب حضور کی مجلس کا ہے، جو ادب حضور کے روضے پر حاضری کا ہے، وہی ادب حضور کی باتیں، حدیثیں، حدیث کی مجلس کا ہے، اس میں حدیث بیٹھ کر سننے کا ادب ہے۔ شیطان ہر جگہ اپنا داؤ لگاتا ہے، داؤ، بڑے داؤ ہے اس کے پاس، وہ ہر جگہ داؤ لگاتا ہے۔ جیسے ہی کتاب شروع ہوتی ہے تو وہ پھسپھسی کرتا ہے کان میں، کیا کرتا ہے کہ یہ حدیث تو سنی ہوئی ہے، یہ تو سنی ہوئی ہے، اور اگر سلسلہ آگے بڑھے تو یہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے یاد بھی ہے، اور اگر یہ سلسلہ آگے بڑھے تو پھر یہ کہتا ہے کہ یہ تو میں بیان بھی کر چکا ہوں، جب 4 مہینے میں نکلا تھا کتنی مرتبہ یہ حدیث میں نے بیان کی تھی۔ تو پھر وہ کان اس کے بند ہو جاتے ہیں۔ وہ طلب نہیں رہتی جو ہونی چاہیے، کیونکہ یہ میری سنی ہوئی ہے، اور سنی ہوئی نہیں ہے، یہ تو یاد بھی ہے، اور یہ تو میں بیان بھی کر سکتا ہوں۔ یہ شیطان کا وار ہے۔ حالانکہ اچھا،
ہر نماز میں امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو چونکہ کئی بار سن چکے ہیں تو اس لیے سننے کی ضرورت نہیں ہے ان کو. اس حضور کی بات، ہماری فضائل کی کتابوں کی ترتیب یہ ہے کہ ہر عمل کی فضیلت حضرت شیخ نے پہلے قرآن سے بیان کی ہے، وہ آیتیں جمع کی ہیں جس میں اس عمل کی فضیلت ہے، اور پھر وہ حدیثیں جمع کی ہیں جس میں اس عمل کی فضیلت ہے، اور جہاں جہاں تشریح کی ضرورت ہے وہاں اسے فائدے کے نام سے اس کی اپنی طرف سے تشریح بھی کی ہے. تو جتنا جتنا ان باتوں کو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس کا تاثر لینا، تعلیم کا تاثر لینا، کہ جو عمل سنایا جا رہا ہے اس پر جو اجر و ثواب سنایا جا رہا ہے اس کا تاثر لینا. کیسے تاثر لینا؟ جیسے آدمی دنیا کی باتوں کا تاثر لیتا ہے. ارے صاحب محلے میں کرونا کے کیس ہو گئے، محلے میں کرونا کے کیس ہو گئے، اب دیکھو ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص پریشان ہے کہ احتیاط کرو بھائی احتیاط کرو، ہمارے محلے میں کرونا کے کیس ہو گئے، چھوٹے بڑے بچے عورتیں بڈھے سب پریشان ہیں. تاثر دنیا کی چیز کا، دنیا کی بات کا تاثر. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک تو ان فضائل کا اتنا تاثر لینا کہ وہ عمل زندگی میں آ جائے، جس بات کی دعوت حدیث میں دی گئی ہے، جس پر اجر و ثواب بتایا گیا ہے، وہ زندگی میں آ جائے، وہ عمل زندہ ہو جائے. یہ پہلا درجہ ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس عمل پر جو وعدہ ہے اس وعدے کا عمل کرتے ہوئے استحضار ہو، اس پر یقین ہو اور اس کا استحضار ہو. اس وعدے کا یقین بھی ہو، اس وعدے کا استحضار بھی ہو، اور اس کے ملنے کے شوق میں عمل کرے. اب یہ ذرا بات گہری ہو جاتی ہے، اسے میں آسان کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ ملازمت پر جانے والے روزانہ بھی جاتے ہیں ملازمت پر، اور تنخواہ والے دن بھی ملازمت پر جاتے ہیں، تو دونوں میں کوئی فرق ہے نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم، میں نے کبھی ملازمت نہیں کی، لیکن سنا ہے کہ عام دنوں میں جو ملازمت پر جاتے ہیں اس میں، اور جو تنخواہ والے دن ملازمت پر جاتے ہیں اس میں، دونوں میں کوئی فرق ہے نہیں ہے. بھائی جو ملازمت جنہوں نے کی انہوں تو بتائیں، تھوڑا ہے زیادہ ہے؟ بہت فرق ہے. عام دنوں میں ایسے جاتے ہیں کہ ملازمت ایک مصیبت ہے، روز جانا، وقت پر جانا کیا مصیبت ہے، تو روز مصیبت ہے. اور تنخواہ والے دن رحمت ہے. آج رحمت ہے، کیوں کہ آج اس جو کچھ کیا ہے عمل اس کا بدلہ ملنے والا ہے، اس کا یقین ہے، اس کا استحضار ہے کہ شام کو تنخواہ لے کے آؤں گا. تو عمل کی کیفیت بدل جاتی ہے. عمل وہی ہے لیکن اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. عام دنوں میں جوان بھی بڈھے کی طرح جاتا ہے، اور تنخواہ والے دن بڈھا بھی جوان ہو جاتا ہے. تو فرماتے تھے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ عمل زندگی میں آئے، یہ پہلا درجہ ہے. اگر اب وہ عمل زندگی میں نہیں آیا ہے تو ابھی ہم نے تاثر نہیں لیا، اس کا سن رہے ہیں لیکن ابھی ہمارے اندر اس کا اثر نہیں ہوا، دوا کا اثر ابھی نہیں ہوا. تو ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں اور 3 دن کھاؤ اینٹی بایوٹکس، 5 دن نہیں کچھ فائدہ نہیں ہوا، 3 دن اور کھاؤ. تو ابھی اثر نہیں ہوا. اثر کیسے پتا چلے گا؟ کہ وہ زندگی میں وہ عمل آ جائے. یہ پہلا درجہ ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس پر جو اللہ کے وعدے ہیں، رسول کے وعدے ہیں،
ان وعدوں کا یقین اور ان کے ملنے کی امید میں عمل کرے، یہ ہے استعداد۔ تو ہمارے حضرت فرما دیتے ہیں کہ تعلیم میں بڑی تربیت ہے، عمومی 4 عمل تربیت کے عمل ہے۔ تعلیم، عمومی تعلیم، عمومی تعلیم کے حلقوں میں طلب کے ساتھ احتیاج اپنی سمجھ کر بیٹھنا۔ دوسرا، عمومی گشت، عمومی گشت میں جانا۔ حضرت فرماتے تھے کہ یہ تربیت کا بڑا راستہ ہے، عمومی گشت میں تربیت کا بڑا سامان ہے۔ آدمی کے اندر سے تربیت ہوتی ہے، جتنا جتنا وہ عمومی گشت پہ چلتا ہے اس کے اندر سے تربیت ہوتی ہے۔ تو بڑا سامان ہے تربیت کا عمومی گشت، عمومی تعلیم۔ اور عمومی بیان میں بیٹھنا، کسی کا بھی بیان ہو رہا ہو، یہ اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں تو عمومی بیان میں طلب کے ساتھ بیٹھنا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ اور عمومی جماعتوں میں جانا۔ اب عمومی جماعتوں میں جانا میں ذرا تشریح کرتا ہوں اس کی۔ عام طور پر خیال آتا ہے کہ بھائی بزرگوں کے ساتھ جانا چاہیے، بزرگوں کے ساتھ جانا چاہیے۔ رائے کے بزرگوں کے ساتھ موقع ملے تو، اور نہ ملے تو کم از کم ہماری مرکز کی شورا، اور نہیں تو کم از کم ہمارے جو بزرگ ہیں تو ان کے ساتھ جماعت پہ جانا چاہیے۔ کیا ہے عام لوگوں کے ساتھ جانے میں اتنا فائدہ نہیں ہوتا، بزرگوں کے ساتھ جانا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا شیطان کا داؤ ہے کہ بزرگوں کے ساتھ جانا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ عمومی تعلیم، عمومی گشت، عمومی بیان سننا اور عمومی جماعت میں، جس کو کوئی جاننے والا نہ ہو، پہچاننے والا نہ ہو، بستی میں جائے تو لوگ نہ کہے فلاں آئے ہیں، فلاں ہیں، آج جماعت میں فلاں آئے ہیں، یہ فلاں صاحب ہے، فلاں صاحب آئے ہیں۔ نہیں، ایک جماعت ہے، کون ہے کوئی نہیں جانتا۔ تو عمومی جماعت ہے اور جی چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے جی کیا چاہتا ہے؟ نام بولیے۔ بزرگوں کے ساتھ جانا، بزرگوں کے ساتھ اللہ موقع دے جانے کا۔ آپ کی خزرداری ٹھیک ہے۔ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی گیا پیر صاحب کے پاس مرید ہونے کے لیے، تو وہ پیر صاحب کے پاس گیا، کافی دیر بیٹھا رہا۔ بہت دیر کے بعد پیر صاحب نے اسے پوچھا کہ بھائی کیوں آئے ہو، کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ تو وہ سیدھا سادہ آدمی تھا، وہ کہنے لگا کہ حضرت میں آیا تو تھا مرید بننے، مگر اب تو جی چاہتا ہے کہ آپ مجھے پیر ہی بنا دیجیے، کیونکہ مرید بننے میں مزہ نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ پیر بننے میں مزہ ہے، کوئی سر پہ تیل لگا رہا ہے، کوئی ٹانگیں دبا رہا ہے، کوئی سر پہ تیل لگا رہا ہے، کوئی حضرت کو وضو کرا رہا ہے۔ تو حضرت میں آیا تو تھا مرید بننے کے لیے، لیکن اب تو میرا جی چاہتا ہے کہ آپ مجھے تو یہ جذبہ ہے بزرگوں کے ساتھ جانے کا۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو ہماری ابتدا دیکھے وہ کامیاب، اور جو ہماری انتہا دیکھے وہ ناکام۔ ہماری ابتدا دیکھے وہ تو ہوگا کامیاب، کہ کیسے رگڑے لگے، کیسے پیدل چلے، کیسے یار رائیونڈ میں جو شروع میں ہمارے بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پینے کے لیے پانی بھی نہیں ملتا تھا، پینے کا پانی لینے کے لیے کہیں دور جانا پڑتا تھا۔ تو ابتدا ہوتی ہے وہ اس کو آدمی نہیں دیکھتا، اور جو انتہا ہوتی ہے اس کو دیکھتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت میں آیا تو تھا مرید بننے، لیکن اب تو آپ مجھے
بیوی بنا دی. تو میرے بھائی اور بزرگوں اور دوستوں، ایک ساتھیوں کے ساتھ جڑ کر چلنا اور ان کو جوڑتے ہوئے چلنا. جڑنا، جوڑنا، نہ کٹنا نہ کاٹنا. کٹنا نہیں، کاٹنا نہیں. یہ بڑا اہم اصول ہے دعوت کا کہ جڑنا، ذرا بولو بھائی، اور جوڑنا. نہ دوسروں کو کاٹنا، نہ ساتھیوں سے کٹنا. ہمارے حاجی صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے ایک دن مولانا عبید اللہ صاحب سے عرض کیا کہ مولوی صاحب، ہمیں ساتھیوں کو جوڑنا نہیں آتا. حاجی صاحب نے مولوی عبید اللہ صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب ہمیں ساتھیوں کو جوڑنا نہیں آتا. تو مولانا عبید اللہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی عبد الوہاب، یہ کہو کہ ہمیں ساتھیوں کے ساتھ جڑنا نہیں آتا. بھائی صاحب نے کیا کہا تھا؟ جوڑنا نہیں آتا. کہ ہمیں ان کو جوڑنا نہیں آتا. تو مولانا عبید اللہ صاحب نے اس کی تصحیح کی کہ بھائی عبد الوہاب، یوں کہو کہ ہمیں ساتھیوں کے ساتھ جڑنا نہیں آتا. جڑنا نہیں آتا. ارے وہ نہیں جڑ رہے، تم جڑ جاؤ. ہمارے ایک ساتھی نے حضرت جی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت، کیا امیر کو اس کا اختیار ہے کہ سب ساتھیوں کی رائے کے خلاف فیصلہ کرے؟ کہ سب ساتھیوں کی ایک رائے ہے، امیر کی اپنی ایک رائے ہے، تو کیا اسے اختیار ہے کہ وہ ساتھیوں کی رائے کے خلاف فیصلہ کرے؟ تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی، اختیار تو ہے، لیکن یہ بھی دیکھ لو کہ تمہارے ساتھی مانیں گے کہ نہیں مانیں گے. تمہارے ساتھی تمہارے اس فیصلے کو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت، اگر وہ نہ مانے تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم ہی ان کی مان لو. اگر وہ نہ مانے تو تم ہی ان کی مان لو، اپنی چھوڑ دو، ان کی مان لو. تو ایک بڑا بنیادی اصول ہے. ہاں، حاجی صاحب کی بات پوری نہیں ہوئی. کچھ دنوں کے بعد حاجی صاحب کہنے لگے کہ کچھ دنوں کے بعد پہلی بات میں بھول گیا، جو پہلی بات ہوئی تھی مولانا عبید اللہ صاحب سے، وہ میں بھول گیا. پھر میں نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ مولوی صاحب، ہمیں ساتھیوں کو چلانا نہیں آتا، ہمیں اپنے ساتھیوں کو چلانا نہیں آتا. تو مولانا عبید اللہ صاحب نے تصحیح کی اور فرمایا کہ بھائی عبد الوہاب، یہ کہو کہ ہمیں ساتھیوں کے ساتھ چلنا نہیں آتا. ہمیں ساتھیوں کے ساتھ چلنا نہیں آتا. وہی حضرت جی والی بات کہ وہ نہ مانے تو کیا کرو؟ کیا کرو بھائی؟ تم مان لو. اور ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ایک ملک کے ذمہ دار تھے، بڑا اللہ نے ان سے کام لیا اور بہت انہوں نے کام اٹھایا، اللہ نے کام لیا ان سے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ بھئی بڑے بڑے اصول تو تم لوگ بیان کرو، 3 اصول میں بیان کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں بڑے بڑے اصول تو تم لوگ بیان کرو، 3 اصول میں بیان کرتا ہوں. ایک، زبان میٹھی ہو، زبان میٹھی، دماغ ٹھنڈا، دماغ ٹھنڈا، اور دل وسیع. زبان میٹھی، دماغ
ٹھنڈا اور دل وسیع، یہ جوڑ کا ذریعہ ہے۔ جہاں کہیں اختلاف ہوگا، ساتھیوں میں اختلاف ہوگا، وہاں ان میں سے تین میں سے کسی ایک چیز پر اثر پڑا ہوگا۔ زبان میٹھی، کریلے کی طرح کڑوی نہیں، جب بولو تو ایسا لگتا ہے لڑنے بیٹھے۔ ایک جگہ نکاح ہو رہا تھا، تو کچھ دیر تھی نکاح میں، کسی نے قاری صاحب سے کہا کہ قاری صاحب ذرا قرآن شریف پڑھ دیجیے، برکت ہو جائے گی۔ تو قاری صاحب نے تلاوت شروع کی الطلاق مرتان سے۔ ارے بھائی، سارے قرآن میں تمہیں یہی آیت بھی نہیں اس وقت پڑھنے کے لیے، اس موقع پر پڑھنے کے لیے سارے قرآن میں تمہیں یہی آیت بھی نہیں الطلاق مرتان۔ ارے حق ہے، سچ ہے، سب صحیح ہے، قرآن کی آیت ہے، حق ہے، سچ ہے، لیکن اس موقع کی ہے، مناسب ہے اس موقع کے لیے، تو بات صحیح ہے، حق ہے، لیکن حق بات کو موقع کے ساتھ پیش کرنا۔ عام طور پر جو اختلاف ہوتا ہے، کام کرنے والے ساتھیوں میں جو اختلاف ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک منتخب مجمع ہے، یہ پورے ملک کا ایک منتخب مجمع ہے، چنا ہوا مجمع ہے، اللہ پاک نے اس مجمع کو اپنے کام میں لگایا ہے، اور آپ حضرات کے ہاتھوں اللہ پاک کام لے رہے ہیں، اپنے علاقوں میں، اپنے مراکز میں، اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں میں، کسی نہ کسی سطح پر یہ ایک ذمہ دار منتخب مجمع ہے۔ تو عام طور پر جو کام کرنے والوں میں اختلاف ہوتا ہے وہ مشورے میں ہوتا ہے۔ تعلیم، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ وہ جو 4 اعمال تربیت کے میں نے بتائے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمائے ہوئے کہ تعلیم کوئی اختلاف نہیں، گشت کوئی اختلاف نہیں، جماعت میں جانا کوئی اختلاف نہیں، بیان میں بیٹھنا کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف ہوتا ہے، آپس کا اختلاف ظاہر ہوتا ہے اور بڑھتا ہے یا ختم ہوتا ہے وہ مشوروں میں۔ رات کو میم صاحب سے، گھر والوں سے کچھ کھٹپٹ ہو گئی، میں مثال دے رہا ہوں، ایسا نہیں ہوا، ایک مثال دے رہا ہوں، رات کو کچھ کھٹپٹ ہو گئی اور صبح کو انہوں نے اسٹرائک کر دی۔ اب کیا ہوتے ہیں اسٹرائک؟ نہیں ہوتے؟ تو صبح کو انہوں نے اسٹرائک کر دی، رات کو کھٹپٹ ہوئی، صبح کو اسٹرائک کی۔ کیا اسٹرائک کر دی؟ سمجھ گئے نا؟ نہ ناشتہ دیا، نہ چائے کی پیالی دی کم از کم، اور جانا تھا مشورے میں، اہم مشورہ تھا، انتظار کی گنجائش نہیں تھی، ایسے ہی روکھے منہ نکل پڑے۔ ہوٹل میں پینے کو جی نہیں چاہا کہ لوگ دیکھیں گے تو پوچھیں گے بولے صاحب کیا بات ہے آج گھر میں چائے نہیں ملی؟ کہ کچھ ناراض ہے بیگم صاحبہ؟ تو یہ ظاہر بھی نہیں کرنا تھا کہ گھر میں ایسا ہو گیا ہے کہ آج ناراض ہو کر انہوں نے اسٹرائک کی ہوئی آج۔ تو ہوٹل میں کہے ناشتہ کرے چائے پیے تو سب ظاہر ہو جائے گا، تو ایسے سیدھے آ کے مشورے میں بیٹھ گئے۔ اب کوئی بات چلی تو انہوں نے ایک رائے دی، اور وہ رائے بھی گیس کے ساتھ نکلتی ہے کیونکہ اندر گیس بھرا ہوا ہے، تو وہ گیس کے ساتھ نکلتی ہے۔
اچھا انہوں نے جب رائے دی تو سامنے والے نے ان کے خلاف رائے دے دی. اب جو اندر گیس بھرا ہوا تھا وہ نکل گیا. امیر صاحب دیکھیے اللہ جانتا ہے کہ جب بھی میں رائے دیتا ہوں یہ ہمیشہ میرے خلاف بولتا ہے. ہمیشہ جب بھی میں کوئی رائے دیتا ہوں تو یہ جو بیٹھی نا یہ صاحب ہمیشہ میرے خلاف بولتے ہیں. ہمیشہ یا یہ رہیں گے یا میں رہوں گا, دونوں ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. اب اگر خدا نہ خواستہ وہ سامنے والا بھی اسی حال میں آیا ہے جس حال میں یہ آئے ہیں, اب سمجھ گئے نا وہ حال کیا ہے. خدا نہ خواستہ اگر وہ سامنے والا بھی اسی حال میں آیا ہے جس حال میں یہ آئے ہیں تو دونوں سلنڈر ٹکرا کے پھٹ گئے اور مسجد کی جماعت ختم. دو سلنڈر ٹکرا گئے نا. تو شیطان ایسی شکل پیدا کرتا ہے کہ ساتھی آپس میں ٹوٹے, اور جو خیر اتنی بڑی وجود پہ آ رہی ہے وہ خیر ان کے ہاتھوں سے نکلے. تو اپنے جذبات پر قابو پانا, جذبات پر اٹھنا نہیں ہے, جذبات کو قابو میں رکھنا ہے. اور یہ دیکھنا ہے کہ بھی میرے کسی لفظ سے کوئی لفظ, کوئی قول, کوئی فعل ہم سے ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس عظیم کام کو کوئی نقصان پہنچے. ہماری ذات سے کوئی زبان سے کوئی لفظ اور ہم سے کوئی فعل نہ ہو کہ جس سے کام کو, ہاں وہ کریں جس سے کام کو نفع پہنچے, اور وہ نہ کریں کہ جس سے کام کو. واقعہ مشہور ہے حضرت خالد اور حضرت عمر کا کہ رات کو اندھیرے میں ایک صاحب نے حضرت عمر سے بات کی اور حضرت عمر کو خالد سمجھ کے بات کی کہ دونوں کی یعنی خد اور دونوں کا وہ بہت ایک دوسرے سے دونوں ملتے جلتے تھے. تو رات کا اندھیرا تھا تو ایک صحابی نے حضرت عمر سے بات کی اور حضرت عمر کو حضرت خالد سمجھا اور یہ بات کی کہ عمر نے تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں کیا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر کو ہی کہہ رہے ہیں. عمر نے تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں کیا, تمہارا حق مارا, اللہ کی تلوار کو اس نے نیام میں ڈال دیا. اور حضرت عمر ہوں ہاں کرتے جا رہے ہیں, ہوں ہاں, پتہ چلے اندر کیا کیا ہے. اور جب سب کہہ چکے تو حضرت عمر نے پوچھا کہ ٹھیک ہے کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا کیا کرنا ہے, بس امیر کی اطاعت کرنی ہے. صبح کو نماز میں فجر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر نے ان کا نام لے کر ان سے پوچھا کہ رات تمہاری خالد سے کیا بات ہوئی. اب مجھے یاد نہیں آ رہا ہے ان صحابی کا. علقمہ رات کو کیا بات ہوئی تمہاری خالد سے. اچھا حضرت علقمہ نے کہا کہ امیر المومنین میری تو ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی, بات تو دور کی بات ہے, ان سے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی. تو حضرت علقمہ کھڑے ہوئے کہنے لگے خالد مسجد میں جھوٹ بولتے ہو. ارے رات کو تمہاری میری بات نہیں ہوئی کہ میں نے تم سے یہ کہا کہ تم خالد نے عمر امیر المومنین نے تمہارے پر زیادتی کی, تمہیں معزول کیا, اللہ کی سنتی ہوئی تلوار کو میان میں کر دیا. رات کو تمہاری میری بات نہیں ہوئی. ارے اتنا جھوٹ بولتے ہو. حضرت خالد کہنے لگے تم جھوٹ بولتے ہو, میری تو ملاقات بھی نہیں ہوئی تمہارے سے. اچھا کس کے ساتھ بات ہوئی تھی یہ رات کو؟ تو کیسا موقع تھا دونوں کو لڑا دینے کا. حضرت عمر نے فرمایا کہ علقمہ
تم بھی صحیح کہتے ہو، خالد بھی صحیح کہتے ہیں، رات کو تم نے مجھ سے بات کی تھی خالد سمجھ کر۔ کیسے بڑے دل تھے ان کے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں بھائی ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں صاحب، یہ تو نبیوں کا کام ہے، صحابہ کا کام ہے، تو میرے بھائیو ہم کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان کی صفات بھی نصیب فرمائے، کہ ہر گاڑی اپنے پیٹرول سے چلتی ہے، ہر گاڑی کا پیٹرول الگ الگ ہے، ہر گاڑی اپنے پیٹرول سے چلتی ہے، ایک گاڑی ڈیزل سے چلتی ہے، ایک گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے۔ پیٹرول کی گاڑی میں ڈیزل ڈال دیں گے تو انجن جام ہو جاتا ہے، پھر کھول کے وہ سارا ڈیزل نکالنا پڑتا ہے، پھر صاف کرنا پڑتا ہے، کیوں کہ اندر غلط سویدھا چلی گئی ہے۔ تو بھائی زبان جوڑنے والی ہو، جوڑنے والی ہو۔ اس کے لیے میں نے یہ قصہ سنایا کہ حضرت عمر نے پھر دونوں کو جوڑ دیا اور خود بھی جڑ گئے، حالانکہ یہ موقع تھا اچھا کہ لڑا دیتے دونوں۔ تو زبان جوڑنے والی، خینچی کی طرح نہیں کہ جدھر سے گزری ادھر سے کاٹ دیا، جدھر سے گزری ادھر پھاڑتی چلی گئی۔ تو جذبات پر کام، جذبات پر کھیلنے کا نہیں ہے کام، جذبات کو قابو میں رکھنے کا ہے۔ حضور نے دعا مانگی ہے کہ اللہ اللہم اغننا بالعلم وزیننا بالحلم، وزیننا بالحلم، اے اللہ مجھے حلم دے، تحمل، برداشت۔ حالانکہ حضور سے بڑھ کر برداشت تحمل کس کو ہو سکتا ہے؟ یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے، ہماری تعلیم کے لیے ہے۔ حضور کی دعائیں، جیسے رات مولانا فرما رہے تھے کہ حضور کی دعائیں ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ اللہ اللہم اغننا بالعلم وزیننا بالحلم، ہمیں علم دے، علم دے، برداشت دے، تحمل دے۔ تو یہ میٹھی زبان جوڑنے والی، جوڑنے والی، کھینچی کی طرح کاٹنے والی نہیں، یا دوسروں کو کاٹ دیا یا خود کٹ گئے، یا دوسروں کو کاٹ دیا یا خود کٹ گئے، نہ دوسروں کو کاٹنا ہے نہ خود کٹنا ہے، جڑنا ہے اور جوڑنا ہے، نہ کٹنا ہے نہ کاٹنا۔ دوسری بات، وہ جو کہا کرتے تھے کہ سر ٹھنڈا ہو، ایسا نہیں جیسے تیل کی کڑھائی پک رہی ہے ہر وقت، ذرا سا کوئی پانی کا چھڑکا پڑ گیا تو کیا ہوتا ہے؟ تیل کی کڑھائی میں اگر کوئی ذرا سا پانی چھڑک دے تو کیا ہوتا ہے؟ یوں باہر نکلتا ہے وہ، اور خدا نہ خدا چہرے میں پڑ گیا تو کئی دنوں تک کے لیے زخمی۔ تو دماغ جو ہے وہ ایسا ہو کہ کوئی کچھ کہے، جیسے برف کی سل ہے، کسی کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ یہاں تو تیل کی کڑھائی میں چند پانی کے قطرے چھڑک دو تو وہ واپس آتے ہیں، اور برف کی سل، وہ جو ویلڈنگ کرتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اسے؟ چنگاریاں نکل رہی ہیں، وہ چنگاریاں بھی اگر برف کی سل پر پڑیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے بھائی؟ وہ چنگاریاں بجھ جاتی ہیں، اور اگر وہی چنگاریاں تیل پر پڑیں تو پتہ نہیں کتنوں کو نقصان پہنچا دیں۔ تو دماغ ایسا ٹھنڈا ہو جیسے برف کی سیل ہے، کوئی کچھ کہے اثر ہی نہیں ہوتا، کوئی کچھ کہے اس کا کوئی اثر ہی نہیں پڑتا۔
ایسا نہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر واپس ایسے زور سے آئی وہ پانی کی چھینٹ کہ چہرے میں پڑی تو چہرہ خراب ہو گیا. تو بھائی ہمارا اللہ نصیب فرمائے دماغ ٹھنڈا ہو. ایک صاحب نے تعارف کرایا ایک صاحب کا کہ یہ ہمارے محلے کے بڑے سرگرم کارکن ہیں، بڑے سرگرم کارکن ہیں. تو میں نے کہا بھائی سر تو ٹھنڈا ہونا چاہیے، ہاں پاؤں گرم ہو. سر تو ٹھنڈا ہونا چاہیے، پاؤں گرم ہو. بڑے گشتوں میں جاتے ہیں، بڑے ملاقاتوں میں جاتے ہیں، بڑے 2.5 گھنٹے لگاتے ہیں. ان کے حصے میں جتنے گھر آئے وہ 2 مرتبہ ان گھروں پر ہو کر آ گئے. پاؤں گرم ہے لیکن سر ٹھنڈا. اور تیسری بات یہ ہے کہ دل وسیع ہو، زبان میٹھی، سر ٹھنڈا اور دل وسیع. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول کا کام ہے، تو بھائی ان کے ہاں تو اتنا دل وسیع تھا، اتنا دل وسیع تھا کہ حضور کے یہاں منافقین تک کے لیے جگہ تھی. بعض مصلحتوں سے آپ نے حضرت حذیفہ کو منافقین کے نام بتائے، ورنہ آپ نے اپنے قریبی صحابہ کو تک نہیں بتایا کہ منافقین کون ہیں. حالانکہ آپ جانتے تھے، سمجھتے تھے، آپ کو پتا تھا، آپ جانتے تھے کہ مجلس میں کون منافقین بیٹھے ہیں. لیکن آپ نے اپنے قریبی ساتھیوں کو بھی اپنے رویے سے بھی یہ ظاہر ہونے نہیں دیا کہ ان میں کون کون منافق ہے. حضور نے اپنے رویے سے بھی کبھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ حضور ان کو پسند نہیں کرتے، حضور ان کو پسند نہیں کرتے کہ یہ لوگ منافق ہیں. تو منافقین تک کے لیے حضور کے سینے میں جگہ تھی. تو بھائیو ہمیں اپنے ساتھیوں کے لیے بھی اپنے سینے میں جگہ پیدا کرنی چاہیے، اپنے ساتھیوں کے لیے بھی اپنے سینے میں جگہ پیدا کرنی چاہیے. چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے کسی ساتھی سے، شیطان اسے بڑی بنا کے دکھاتا ہے. وہ ایک آئینہ ہوتا ہے نا، یوں کرو تو بڑا دکھتا ہے، یوں کرو تو ایک طرف چھوٹا دکھتا ہے، دوسری طرف بڑا دکھتا ہے. تو شیطان جو ہے وہ ذرا سی غلطی ہو جائے تو اسے بڑا آئینہ دکھاتا ہے، دیکھو کتنی بڑی ہے یہ. وہ خوبی ہو تو اسے چھوٹا دکھاتا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. حدیث میں دعا مانگی گئی ہے کہ اللہ مجھے ایسے ساتھی سے، اللہم انی اعوذ بک من خیر ان رأى حسنۃ دفنها وان رأى سیئۃ افشاها. اے اللہ مجھے ایسے دوست سے پناہ دے کہ جو ان رأى حسنۃ دفنها، کہ وہ میری خوبی دیکھتا ہے تو اسے چھپا دیتا ہے، اور میری غلطی دیکھتا ہے تو افشاها، اسے پھیلاتا پھرتا ہے. ایسے دوست سے حدیث میں پناہ مانگی گئی ہے کہ جو غلطی خوبی دیکھے تو دفن کر دے، چھپا دے، اور غلطی دیکھے تو پھیلائے. تو بھائی ایک اہم بات یہ ہے کہ اپنی مسجد کی جماعت اور اپنی مسجد کے ساتھیوں سے جڑے رہنا ہے. ماحول کے بغیر آدمی چل نہیں سکتا. ماحول چاہیے، ایک ماحول چاہیے، ماحول کے بغیر آدمی چل نہیں سکتا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جہاں پھسلن ہوتی ہے وہاں چونٹی بھی پھسل جاتی ہے، ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے. پھسلن ہے.
ایسا نہیں ہے کہ یہ پھسلنا ہے تو چوٹی تو پھسل جائے گی، اور ہاتھی اتنا موٹا ہے تازہ، وہ کہاں سے پھسلے گا؟ نہیں، وہ اتنے زور سے پھسلے گا کہ ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی۔ تو جب پھسلن ہوتی ہے وہاں چوٹی بھی پھسل جاتی ہے، ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے۔ تو ہم ایسے ہی زمانے میں ہیں کہ اگر ہمارا ساتھ ماحول نہ ہو تو پھر ہم تنہا چل نہیں سکتے، ماحول کے بغیر ہم تنہا چل نہیں سکتے۔ اور ہمارا ماحول ہمارے ساتھی ہیں، ہمارا ماحول ہمارے ساتھی ہیں۔ اگر ہم ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ہیں تو ہمارا ماحول ہے، ہم ایک دوسرے کو سنبھال لیں گے، وہ ہمیں سنبھال لیں گے، ہم انہیں سنبھال لیں گے، سب مل کر ایک دوسرے کو سنبھال لیں گے۔ یہ ہمارا ماحول ہے مسجد کی جماعت، تو ان کے ساتھ جڑے رہنا ہے، جی چاہے یا نہ چاہے۔ نامناسب باتیں ہوتی ہیں، انسان ہیں، ہم سب انسان ہیں، ہم سے غلطی ہونا ممکن ہے، ساتھیوں سے بھی غلطی ہونا ممکن ہے، لیکن وہی بات، ارا حسنتن دفع وَإِرَّا سَيِّئَةً افشاہ نہیں، اس کی خوبی دیکھو بتاؤ، اس کی کمزوری دیکھو دفن کر دو۔ اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور جڑ کر چلنا ہے۔ اس ماحول کے بغیر اللہ پاک فرمائے، رات مولانا فرما رہے تھے کہ پھل اگر درخت سے ٹوٹ گیا، کٹ گیا، یا ٹوٹ گیا یا ٹوٹ کر پھر وہ کٹ گیا، تو پھر وہ جہاں جہاں کٹا وہاں کیڑے پڑیں گے، جہاں سے کٹا ہے وہاں کیڑے پڑیں گے، کوئی کھائے گا نہیں اسے۔ تو اگر ہم کٹ گئے تو پھر کیڑے پڑیں گے، جو آنا چاہیے وہ آئے گا نہیں، اور جو نہیں آنا چاہیے وہ آتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے بھائی خود بھی جڑے رہنا ہے، ساتھیوں کو بھی جوڑے رکھنا ہے۔ کوئی لفظ میری زبان سے ایسا نہ نکلے کہ جو ساتھیوں کے توڑ کا ذریعہ بنے۔ ہاں، ایسی بات ہو کہ جو ان کے جوڑ کا ذریعہ بنے، جڑنے کا ذریعہ بنے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ جو انعام دیں گے ایک آدمی کو، بہت بڑا انعام ہوگا، وہ اس کے عملوں سے زیادہ ہوگا، بڑا ہوا نظر آئے گا۔ وہ پوچھے گا کہ اے اللہ یہ کس عمل کی جزا میں ہے؟ تو کہا جائے گا کہ تیرے وہ بول جنہوں نے دو آدمیوں میں آپس میں جوڑ پیدا کر دیا، اس کا یہ انعام ہے۔ اس کو خود بھی تعجب ہوگا کہ اتنا بڑا انعام مجھے جو مل رہا ہے، جزا جو مل رہی ہے، یہ کس عمل کی مل رہی ہے؟ وہ پوچھے گا کہ کس عمل کی یہ اتنی بڑی جزا ہے؟ تو کہا جائے گا کہ تیرے وہ بول جنہوں نے آپس میں لوگوں میں جوڑ پیدا کرایا، یہ اس کی جزا ہے۔ حالات دنیا میں بدلتے رہتے ہیں، دنیا حالات کی جگہ ہے، یہ حالات کی بھی جگہ ہے، یہ امتحان کی بھی جگہ ہے۔ دنیا حالات کی بھی جگہ ہے، دنیا امتحان کی بھی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف حالات لا کر انسانوں کا امتحان لیتے ہیں اور اپنے بندوں کو امتحان میں ڈالتے ہیں مختلف حالات لا کر۔ وہ تو جنت ہے جہاں ایک حال ہوگا، جہاں کبھی حال بدلے گا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا سے کہا، ایک بڑھیا سے فرمایا کہ بڑی بھی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، اور وہ بیچاری روتی بڑھ گئی کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، میں تو بڈھی ہو گئی، میں کیسے جنت میں جاؤں گی؟
تو حضور نے ان کو تسلی دی، فرمایا کہ بڑی بھی انشاءاللہ تم جنت میں جاؤ گی، لیکن ایسی بڈھی بڈھی نہیں جاؤ گی، اللہ تمہیں جوان بنا کر جنت میں داخل کرے گا۔ تو وہ تو جنت ہے جہاں بڑھاپا نہیں، جہاں غم نہیں، ہر وقت خوشی ہے، غم نہیں۔ دنیا میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے۔ ہاں، جنت میں کرونا نہیں ہے، کووڈ، کرونا، یہ سب اللہ بلا، یہ سب اللہ بلا کہاں ہے؟ سب دنیا میں ہے، سب اللہ بلا۔ وہاں نہ کوئی کووڈ ہے نہ کوئی کرونا ہے، وہاں سب صحت مند ہوں گے، کوئی بیمار نہیں ہوگا، وہاں سب خوش ہوں گے، کوئی غم نہیں ہوگا، وہاں سب جوان ہوں گے، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ حسن یوسف دے گا اللہ ہر ایک کو، ایسے نہیں ہوں گے سب کوئی کالا کوئی پیلا، اللہ سب کو حسن یوسف دے گا۔ دنیا یہ تو حالات کی جگہ ہے، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، دن بھی ہے، رات بھی ہے، اللہ سب کو ان حالات سے گزارتا ہے، اچھوں کو بھی گزارتا ہے، بروں کو بھی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ صرف گناہگاروں کا امتحان لیتا ہے، نیک لوگوں کو بھی امتحانات سے گزارتا ہے۔ مانگنے نہیں امتحان اللہ سے عافیت مانگنی ہے، کیوں کہ ہم کسی امتحان کے قابل نہیں ہیں، برداشت کے قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ نبیوں کا امتحان لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اللہ نے ان کو زمین پر اپنا دوست فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ زمین پر میرا دوست ہے، کون؟ ابراہیم، لیکن ان کو بھی امتحانات سے گزارا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی امتحان سے گزارتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام، ان کا صبر مشہور ہے، صبر ایوبی محاورہ ہے، صبر ایوبی۔ ان کو بیماریوں سے گزارا، ایسی بیماری کہ وہ گاؤں سے نکل کر پہاڑ کے ایک غار میں انہوں نے پناہ لی، جیسے کسی بیمار کو آئسولیشن کرتے ہیں، آئسولیشن، تو وہ پہاڑ کا غار ایوب علیہ السلام کا کوارنٹائن تھا۔ کیا؟ کوارنٹائن میں رہے پہاڑ کے غار میں، سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ حالات اچھے ہوتے ہیں سب ساتھ دیتے ہیں، حالات بگڑتے ہیں تو سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہ اکیلے غار کے پہاڑ کے غار میں رہے، ایک بیوی وہ ساتھ دیتی رہی آخر تک۔ تکلیف پڑی تو انہوں نے دعا مانگی، صبر کا پیالہ چھلک گیا، صبر ایوبی پیالہ چھلک گیا، دعا مانگی انہوں نے۔ قرآن کریم میں ہے دعا، ان کی دعا مانگی ہوئی ہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اس بیماری نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے بہت، اور تو بڑا رحم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کے لیے ایک چشمہ جاری کیا اور فرمایا کہ اس میں غسل کرو۔ جب انہوں نے غسل کیا سب بیماریاں دور ہو گئی۔ وہ چشمہ وہ ترکی میں ہے، وہ غار بھی اور وہ چشمہ بھی۔ ہم آج گئے تھے جماعت میں تو ہم نے وہ دیکھا، وہ لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں غار کی کہ
حضرت ایوب علیہ السلام نے یہاں بیماری کے دن کاٹے تھے، اور وہ چشمے کا پانی جس سے انہیں صحت ملی تھی وہ پیتے ہیں، کانوں میں بھر بھر کے لے جاتے ہیں، تبرکن بیماروں کو نہلاتے لے جا کے۔ ہم نے بھی پیا پانی، وہ ہم نے بھی وہ غار دیکھا، ترکی میں ہے، شام کی سرحد پر، وہ پانی ہم نے بھی پیا، ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی۔ آپ کے یہاں کا مشہور پانی کون سا ہے؟ باٹل واٹر، ہاں، وہ سب باٹل کے واٹر ہیں نا، وہ اس کے سامنے جھک مارتے ہیں، اتنا ٹھنڈا میٹھا پانی، ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی، ایسا لذیذ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی آزماتے ہیں، ان کو بھی حالات سے گزار کر ان کا امتحان لیتے ہیں۔ ہاں ایک فرق ہے، بعض مرتبہ خیال آتا ہے کہ کیا ہوا، دیکھو کتنے اچھے آدمی، کتنی قربانیاں دی، ملکوں میں گئے، پیدل جماعتوں میں پھرے، کتنا دین کا کام کرتے ہیں، پھر بھی بیمار ہو گئے، پھر بھی کورونا ہو گیا ان کو۔ کبھی خود کو بھی خیال آتا ہے کہ اللہ ہم نے کیا قصور کیا تھا، تیرے راستے میں پھرے، پیدل گئے، جماعتوں میں گئے، پھر بھی حال آیا۔ تو بھائی یہ ایک اللہ کی حکمت ہے، پھر بدلنا، حال کو بدلنا وہ اللہ کی قدرت ہے۔ ہاں نیکوں پر بھی آتے ہیں، بروں پر بھی آتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ نیکوں پر حالات، دیکھیں ایک پنجرا ہوتا ہے پرندے کا، طوطا، بٹیر، مینا، چڑیا پنجرے میں رکھتے ہیں، اور ایک پنجرا ہوتا ہے چوہے کو پکڑنے کا۔ تو چوہے کا پنجرا اور کبوتر کا پنجرا، پرندے کا پنجرا دونوں برابر ہیں؟ وہ بھی پنجرا ہے، یہ بھی پنجرا ہے، لیکن دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک پنجرا حفاظت کے لیے ہے، دوسرا ہلاکت کے لیے ہے۔ پرندے کا پنجرا ہلاکت کے لیے ہے، پیار سے ہے، محبت سے ہے، اس کا پکارنا پیار آتا ہے، اس کی آواز پر پیار آتا ہے، اس کے پکارنے پر پیار آتا ہے۔ تو پرندے کا پنجرا پیار سے ہے، اس کی آواز پر پیار آتا ہے، اس کے پکارنے پر پیار آتا ہے، وہ اس کی حفاظت کے لیے کہ کہیں بلی ہاتھ نہ مار دے، پرندے کو، پنجرا کو، طوطے کو، مینا کو بلی ہاتھ نہ مار دے۔ اور چوہے کا پنجرا وہ بھی محبت سے ہے، وہ نفرت سے ہے۔ وہ جب قابو میں آ جاتا ہے تو پھر دیکھو گھر والی کیسے مارتی ہے اسے۔ بچوں کے کتابیں قطر ڈالی، لے ان کے اسکول کے یونیفارم قطر ڈالے، مر سے کیسے غصہ اتارتی ہے۔ تو پرندے دونوں پرندے ہیں، یہ دونوں پنجرے ہیں، لیکن ایک پنجرا حفاظت کے لیے، دوسرا ہلاکت کے لیے۔ ایک پنجرا محبت سے، پیار سے، دوسرا پنجرا نفرت سے، غصے سے۔ دونوں کو کھلاتے ہیں، دونوں کو، اسے بھی دانا ڈالتے ہیں، کسی بھی پکڑنے کے لیے کچھ لگاتے ہیں۔ ہمارے یہاں وہ ناریل کو روسٹ کر کے لگاتے ہیں پنجرے میں، وہ جو چوہے کو پکڑنے کے لیے لگاتے ہیں۔ تو ناریل کو روسٹ کرو تو کیسی خوشبو آتی ہے۔ بچہ کہتے ہیں اماں دے دے، تو ماں کہتے ہیں نہیں یہ تیرے لیے نہیں ہے، چوہے کے لیے ہے۔ تمہیں چوہے سے زیادہ محبت ہے؟ نہیں، اس کو پکڑنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوں پر حالات لاتے ہیں ان کے گناہوں کی معافی کے لیے، ان کے درجوں کی بلندی کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ تو ابتدا ہوتی ہے مشکلوں سے، مشقتوں سے، اور انتہا کامیابی۔ ان کی ابتدا مشقتوں مشکلوں سے، اور ان کی انتہا
کامیابی، اور باغیوں کی ابتدا عیش و عشرت سے اور انتہا ناکامی۔ فرعون شداد، نمرود، حامان، سب کی ابتدا عیش و عشرت سے اور سب کی انتہا ناکامی، اور اللہ کے نیک بندے ابتدا مشقتوں سے اور انتہا کامیابی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ نے بہت تفصیل سے قرآن میں بیان کیا، احسن القصص، جس کو اللہ کے بہترین قصہ، وہ کیسا پیارا قصہ ہے۔ تو ایک اس قصے کا ابتدائی دور، یوسف علیہ السلام کے قصے کا ابتدائی دور، حالات پر حالات، پریشانیوں پر پریشانیاں، تکلیفوں پر تکلیفیں، یہ ابتدائی دور ہے۔ گھر سے نکالے گئے، بھائیوں نے ترکیب دے کر گھر سے نکال دیا، گھر سے نکلے، ماں باپ سے جدا ہوئے، مصر کے بازار میں غلام بنا کر بیچے گئے، پھر ایک تہمت لگا کر جیل خانے میں ڈال دیے گئے۔ حالات پر حالات آ رہے ہیں کہ بھائیوں کی اسکیم چل گئی، ان کی اسکیم چل گئی، گھر سے نکلے، مصر میں لا کے بیچے گئے، پھر زلیخا کی اسکیم چل گئی، غلام بنا کر تہمت لگا کر جیل میں ڈالے گئے۔ پتہ نہیں کتنا زمانہ گزرا، علماء نے لکھا ہے کہ 10 سال جیل میں گزرے ہیں۔ کتنے سال؟ 10 سال جیل میں گزرے ہیں، لیکن وہ اپنا کام کرتے رہے۔ 10 سال حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل میں گزرے ہیں۔ 10 سال کوئی معمولی بات ہے؟ زندگی کا اور اصل کام کی جو زندگی ہے، جوانی کی زندگی، اس کا ایک 10 سال کا ایک حصہ، 10 سال جیل میں گزرے، لیکن وہ وہاں بھی اپنا کام کرتے رہے۔ جیل میں کیسے کام کریں گے؟ مائک لگا کے سب کو جمع کر کے بیان کریں گے؟ جیل میں کیا اس کا موقع ہے کہ مائک لگا کر جمع کر کے بیان کرو؟ نہیں، وہ ایک ایک کو سمجھاتے رہے، ایک ایک کو سمجھاتے تھے، ایک ایک کو اللہ سے جوڑتے تھے کہ تمہارا مالک کون ہے؟ وہ زمین و آسمانوں کا پیدا کرنے والا، اسی کا راج ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ وہ کون ہے؟ زمین و آسمانوں کا پیدا کرنے والا۔ کیا ایک اللہ کی پوجا کرنا، اس کی عبادت کرنا، اس کے سر جھکانا، کیا یہ بہتر ہے یا سینکڑوں کی عبادت بہتر ہے؟ تم بتاؤ، تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ تو جیل میں بھی وہ اپنا کام کرتے رہے، پھر وہی ذریعہ بنا ان کے جیل خانے سے نکل کر حکومت کے تخت پر آنے کا۔ وہ دعوت دینا ہی ذریعہ بنا۔ ایک قیدی جو وہاں سے چھٹ کر نکلا اور جس کو انہوں نے خواب کی تعبیر بیان کی تھی، جب بادشاہ نے خواب دیکھا اور کوئی تعبیر سب درباریوں کی سمجھ میں نہ آئی، تو اس قیدی کو یاد آیا کہ وہ جو بزرگ ہے نا جیل میں، وہ تعبیر کتنی اچھی بتاتے ہیں، ہماری بتائی تھی تعبیر وہ صحیح ثابت نکلی۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں ایک آدمی جانتا ہوں، وہ جیل میں ہے، وہ تعبیر بتانا جانتا ہے، اس نے ہمیں بتائی تعبیر وہ صحیح نکلی۔ تو بادشاہ نے کہا لاؤ، جلدی لاؤ ان کو۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے میرے مقدمے کی سماعت کرو، فیصلہ کرو کہ میرے اوپر جو الزام ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ میں اپنے اوپر الزام رکھتے ہوئے حکمرانی میں نہیں آنا چاہتا۔ تو تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ تہمت تھی اور الزام لگانے والا خود ملزم تھا۔ راستہ کھل گیا۔
تو میں عرض کرا تھا کہ ابتدائی زمانہ، ابتدائی دور مشکلوں کا، آزمائشوں کا ایک دور گزرا، پتہ نہیں کتنے برس گزرے مشکلوں کے، آزمائشوں کے، پھر اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا، اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا کہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر درباری نہ بتا سکے، اور خیری کو یاد آیا کہ یہ بزرگ یہ بتا سکتے ہیں، پھر انہوں نے تعبیر بتائی کہ 7 سال فصلیں ہوں گی بہت زبردست بپر کراپ، اور پھر 7 سال آئے گا قحط، تو 7 سال کی فصلوں کو قحط کے آنے والے 7 سالوں کے لیے محفوظ کرو، اور طریقہ بھی بتایا کہ انہیں بالیوں میں سے نہ نکالو، جتنی ضرورت ہے اتنی نکالو، باقی بالیوں میں رہنے دو، ورنہ سب نکال دو گے تو خراب ہو جائے گی۔ پھر جب قحط کا زمانہ آئے گا تو یہ بچایا ہوا 7 سال کا کام آئے گا، اور اس کے بعد 14 سال کے بعد بیج بونے کے لیے بھی تمہارے پاس ہونے چاہیے۔ 15 سال کی اسکیم بتائی یوسف علیہ السلام نے، 15 سالہ پلان۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ میرے بس کا نہیں ہے، یہ 15 سال یوں سنبھالنا میرے بس کا نہیں ہے، تم چلا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں انی حفیظ علیم، میں جانتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا لو تمہارے حوالے ہے۔ مصر کی حکومت یوں ملی، اور ابتدائی دور آزمائشوں کا، مشقتوں کا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، حالات سے آدمی گھبرائے نہیں، اسی کا نام ہے استقامت۔ کبھی حالات دوسروں کی طرف سے ہوتے ہیں، کبھی حالات اپنوں کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اپنوں کی طرف سے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ سخت ہوتے ہیں، دوسروں کی طرف سے جو ہوتے ہیں وہ اتنے سخت نہیں ہوتے، جو اپنوں کی طرف سے آتے ہیں وہ زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ وہ سب کو برداشت کرنا اور جھیل کر نکلنا، پھر اللہ حالات کو بدلتا ہے، اللہ حالات کو بدلتا ہے۔ کسی موقع پر، کسی وقت مایوس نہیں ہونا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مایوسی کفر ہے، کیونکہ جسے اللہ پر یقین ہے کہ میرا اللہ بڑی قدرت والا ہے، اور قدرت والا ہی نہیں ہے، وہ بڑا مہربان ہے، واللہ رؤوف بالعباد، وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اسے آن کی آن میں حالات کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی، اسے قدرت ہے۔ حالات آئے ہیں یہ اس کی کوئی حکمت ہے، اور حالات کو بدلنا یہ اس کی قدرت ہے۔ تو ہم اللہ کی قدرت پر یقین کریں گے، پھر اللہ سے مانگیں گے، اور امید رکھیں گے کہ ہمارا اللہ وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ تو میرے بھائیوں، ابھی یہ گزشتہ چند سالوں میں جو حالات گزرے، اور جس میں ایک بڑی مخلوق پریشان ہوئی، ساری دنیا میں ایک مخلوق پریشان ہوئی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مومن کو ایمان کا سہارا ہے، مومن کو ایمان کا سہارا ہے، بہت بڑا سہارا ہے، بہت بڑا سہارا ہے کہ حالات آئے لیکن ان حالات سے نکالنا یہ اللہ کا کام ہے، بدلنا اللہ کا کام ہے۔ ہم امید کرتے ہیں اللہ سے، اس پر یقین کرتے ہیں، اس سے امید رکھتے ہیں کہ وہ مالک ہمیں نکالے گا۔ اور بھائی، ابھی ہمارے گزشتہ نومبر میں ملکوں کے احباب سے جو رائے وغیرہ لی گئی، ایک ہمارے ذمہ دار ہیں ڈیٹرائٹ کے شریف عبدالعزیز، وہاں کے بہت پرانے لوگوں میں ذمہ داروں میں، تو ہم بات کر رہے تھے ہمارے ملکوں کے ذمہ داروں سے کہ بھائی دیکھو، جتنی گنجائش ہے اتنا کام کرو، لیکن کام چھوڑنا نہیں، مایوس ہو کے نہیں بیٹھنا۔ شیطان کے بٹھانے کا ایک ذریعہ
بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ شیطان مایوس کر دیتا ہے، کیونکہ مایوس ہو جانے کے بعد آدمی اپنے کو عمل کا مکلف نہیں سمجھتا. مایوس ہو گیا آدمی کم کرے گا، کیوں کہ مایوسی نے اسے بٹھا دیا ہے. تو ہم کہہ رہے تھے کہ ان سے کہ دیکھو مثال دے کے کہ دیکھو بھائی ہائی وے پر بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں یہاں کتنا چلانا چاہیے، کتنی اسپیڈ جانا چاہیے. یہاں 60 کلومیٹر جا سکتے ہیں، یہاں 80 کلومیٹر جا سکتے ہیں. یہ ہائی وے پر بورڈ ہوتے ہیں. تو جہاں 60 ہے وہاں 60 چلاؤ، جہاں 80 ہے وہاں 80 چلاؤ. بے شک قوانین کو توڑو مت، پابندی کرو، لیکن اس پابندی کے ساتھ جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کرو. تو انہوں نے بڑی عجیب بات کہی. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے یہاں اگر 80 کی لمٹ ہے اور کوئی 60 چلاتا ہے اس پر بھی فائن ڈالتے ہیں. لمٹ 80 کی ہے تو 60 کیوں چلا رہا ہے، اس پر بھی فائن ڈالتے ہیں. تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی 80 کی لمٹ ہے، کوئی 90 چلائے تو فائن ڈالنا سمجھ میں آتا ہے کہ 80 کی لمٹ تم نے 90 کیوں چلایا، 60 کی لمٹ تم نے 70 کیوں چلایا. تو 80 کی لمٹ پر 60 چلائے تو یہ فائن کیوں ڈالتے ہیں، یہ تو سمجھ میں نہیں آیا. وہ کہنے لگے کہ اس کو فائن اس لیے ڈالتے ہیں کہ پیچھے جو 80 چلانے والا چلانا چاہتا ہے تو اس کے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے. تو 60 چلا رہا ہے تو 60 چلا کر 80 کی لمٹ میں جو پیچھے 80 چلانا چاہتا ہے اس کے لیے تم رکاوٹ بنے ہوئے ہو، اس لیے تمہیں فائن ڈالنا چاہیے. تو میں کہنے لگا یا اللہ تو ہم تبلیغ والوں کو فائن مت ڈال. کیا ہم اپنی استطاعت دیکھ رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں جس کتنا جا سکتے ہیں اتنا جاؤ. کرے نہیں احتیاط. ارے بھائی احتیاط ٹھیک ہے، لیکن احتیاط کے معنی یہ تھوڑی ہی ہے کہ 80 ہے تو 60 جاؤ، 80 ہے تو 80 تک جاؤ. تو پھر اللہ کہ ہمیں فائن نہ ڈال دیں کہ ہم دوسروں کے لیے نہ کرنے کا یا کم کرنے کا سبب نہ بنے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تھوڑے سے جو حالات گزرے، پھر اللہ کا شکر ہے اللہ نے ان سے نکالا، اللہ نے ان سے نکالا. تو اب بھائی ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ کتنا ہم کر سکتے ہیں، جتنا ہم کر سکتے ہیں اس میں کمی نہ کریں، اس میں کمی نہ کریں. جو پابندی ہے اسے بھی اختیار کریں، اور جتنا کر سکتے ہیں اس میں کوئی کمی بھی نہ کریں. مایوس ہو کر بیٹھ جانا نہیں ہے. بس میں ایک آخری قصہ سنا کر بھی اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں. تو وہ جا رہے تھے شیراز، ان کا وطن تھا. تو شیراز سے وہ جا رہے تھے بغداد علم حاصل کرنے کے لیے. بغداد اس زمانے میں مرکز تھا، ہر چیز کا مرکز تھا، علماء کا بھی مرکز تھا، علم کا بھی مرکز تھا، صوفیہ کا بھی، بزرگوں کا بھی مرکز تھا، اور سلطنت بنو عباسیہ کا دارالخلافہ تھا، بنو عباس کا. تو یہ جا رہے تھے شیراز سے بغداد علم حاصل کرنے. غریب آدمی تھے، کوئی سواری نہیں تھی ان کے پاس، تو پیدل چلے شیراز سے بغداد، پیدل چلے. کوئی ان کے پاس سواری نہیں، نہ کوئی اونٹ نہ کوئی گھوڑا. راستہ سخت تھا، پتھریلی زمین تھی. چلتے چلتے ان کے جوتے ٹوٹ گئے، سخت زمین، جوتے ٹوٹ گئے. جب وہ جوتے ٹوٹ گئے تو انہوں نے وہ نکال کے پھینک دیے اور پیدل چلنے لگے. جس زمین پر جوتے پھٹ گئے ہوں اس پر پیروں کا کیا حال ہوا ہوگا. تھوڑی دیر میں پیروں میں زخم آ گیا، پیر زخمی ہو گئے، آبلے آ گئے اور چلنے کے قابل نہ رہے. تو وہ راستے سے ہٹ کر ایک کنارے بیٹھ گئے، راستے سے ہٹ کر ایک کنارے،
اور ان کو بڑا رونا آیا، بہت رونا آیا، روئے، بہت روئے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی کا دل بھر آتا ہے۔ وہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اس سے آدمی فائدہ اٹھا کر اللہ سے قریب ہو جائے، لیکن اسے گنوا دیتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر کے، کسی اوپر الزام ڈال کر، کسی کو اس کا وجہ ذریعہ بتا کر۔ لیکن یہ وقت ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے قریب ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب ہوں، میں تو ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوں۔ تو شیخ سعدی کو بہت دل دکھا اور وہ بہت روئے۔ رونا کس بات پر؟ رونا اس بات پر ان کو آیا کہ یا اللہ، اگر میرے پاس سواری ہوتی تو میں اب تک بغداد پہنچ جاتا، اور بغداد پہنچ کے کیا کرتے؟ کوئی ملازمت کرتے ہیں، کوئی تجارت کرتے ہیں، کوئی دنیا کماتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہ تو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، قرآن پڑھتے، حدیث پڑھتے، اس کا علم حاصل کرتے۔ اس پر انہیں رونا آیا کہ میرے پاس سواری نہیں، اور اے اللہ میرے تو جوتے بھی پڑ گئے، اور میرے تو پیر بھی زخمی ہو گئے، میں تو چلنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ اس پر روئے۔ تھوڑی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ اس راستے پر، جس راستے سے یہ ہٹ کر بیٹھے تھے، اسی راستے پر ایک آدمی جا رہا ہے، اس کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے تربیت کا انتظام۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی اس راستے پر جا رہا ہے، اس کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں۔ تو یہ کہنے لگے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں اس پر رو رہا ہوں کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، میرے پاس جوتے نہیں ہیں۔ ایک تیرا وہ بندہ بھی ہے جس کے پاس ٹانگیں ہی نہیں ہیں، اور وہ دو ہاتھ دو پیر پر سرکتا جا رہا ہے۔ جس کی ٹانگیں نہیں ہوتی ہیں وہ دونوں ہاتھوں کے سہارے رینگتے ہوئے سرکتے ہوئے جاتا ہے۔ تو ایک تیرا بندہ ہے جو سرکتے ہوئے جا رہا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر ان کو ایک عزم ملا، عزم، وہ دل کا ارادہ آدمی کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ ان کو عزم یہ ملا کہ ایک آدمی پیروں کے نہ ہونے کے باوجود وہ منزل کے سفر سے رکا نہیں اور راستے سے ہٹا نہیں، اور میں راستے سے بھی ہٹ گیا اور منزل کے سفر سے بھی رک گیا۔ ایک عزم ملا ان کو۔ یہ عزم جو ہے کسی بزرگ سے نہیں ملا، کس سے ملا؟ ایک معذور سے۔ پھر وہ کھڑے ہو گئے اور ان کو پھر اللہ نے بغداد پہنچایا، اور پھر ان کو وہ علم ملا کہ جو علم آج تک، جو ان کی کتابیں ہیں ہمارے مدرسوں میں آج تک پڑھائی جا رہی ہیں، آج تک ان کا علم نافع پڑھائی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، مجھے بس یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں بھی ایک راستہ دیا ہے۔ پہلے دن سے یہاں سے مذاکرہ ہو رہا ہے کہ ہم خوش نصیب ہیں، ہم خوش نصیب ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک کام کے لیے قبول فرمایا ہے، ایک راستے پر اللہ نے ہمیں ڈالا ہے، اللہ نے ہمیں ڈالا ہے۔ یہ کوئی ہمارا حق نہیں تھا جو ہمیں ملا، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک راستے پر ڈالا ہے۔ بس بھائیوں، بات صرف اتنی ہے کہ حالات کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی ہم راستے سے نہ ہٹیں اور منزل کے سفر سے نہ رکیں۔ یہ استقامت ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے کام کے لیے قبول فرما لے، اللہ ہمیں اپنے کام کے لیے قبول فرما لے،
اور ہم سے اس طرح کام لے لے جس طرح کام لینا اللہ کو پسند ہے. اسی کے مذاکرے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ ہماری زندگیوں میں پیدا فرما دے. بس آخری بات بھائی یہ ہے کہ نیت کریں, ارادہ کریں کہ اللہ نے ہمیں ایک راستہ دیا ہے, ہمیں ایک راستے پر ڈالا ہے. ہم بہت سے, میں ایک قصہ سناتا ہوں. ہمارے بزرگوں میں ایک تھے کرنل امیر الدین صاحب, پرانے لوگوں میں انتقال ہو گیا. اللہ نے ان سے بڑا کام لیا. ان کے پاس جماعت گئی, یہ جو روزانہ کی محنت ہے نا, وہ جو کل مذاکرے ہو رہے تھے, دو کی جوڑیاں بناؤ, گھر گھر چھانو, گھر گھر جاؤ. بڑی دولتیں امت میں اللہ نے رکھی ہے. جیسے زمین کے اندر خزانے ہیں, اس سے بڑے بڑے خزانے انسانوں کے اندر ہیں. وہ گھروں میں بند ہیں, گھروں میں بند ہیں. ہمارے حاجی عبد الوہاب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ گھر تو عورتوں کے رہنے کی جگہ ہے, تم مردوں کی تھوڑی ہے. ان کی باتیں یاد آتی ہیں. وہ کہتے تھے ارے گھر تو عورتوں کے رہنے کی جگہ ہے, تم مردوں کے رہنے کی جگہ تھوڑی ہے. تو بڑی بڑی صلاحیتیں ہیں امت میں, اور وہ ان صلاحیتوں کو جیسے زمین کو کھود کر اس کے اندر سے سورہ چاندی زمین کھانے ہیں ان میں نکالی جاتی ہے, اس طرح یہ گھر گھر کی محنت سے انسانوں کی صلاحیتیں رخ پر پڑتی ہیں, راستے پر پڑتی ہیں. تو جماعت گئی ان کے گھر پر. کرنل صاحب انگریز کی فوج میں کرنل تھے, اور اس زمانے میں کرنل کا عہدہ ہندوستانیوں کو نہیں ملتا تھا, انگریزی ہوتا تھا کرنل. تو ان کے بنگلے پہ گارڈ رائفل لے کے کھڑا ہوا. اس سے جا کے جماعت نے درخواست کی کہ ذرا ہمیں صاحب سے ملاقات کرا دو. اس نے دیکھا کہ اچھے لوگ معلوم ہوتے ہیں, ٹوپی, جبہ, داڑھی, ہاتھ میں تسبیح. اسے بہت رحم آیا. اس نے کہا کہ اچھا میں ذرا صاحب سے اجازت لے کے آتا ہوں. وہ اندر گیا. اس نے جا کر کرنل صاحب سے کہا کہ صاحب کچھ مولوی لوگ آپ سے ملنے آئے ہیں. تبلیغ والے تو سب مولوی لگتے ہیں نا. کچھ مولوی لوگ آپ سے ملنے آئے ہیں. تو کرنل صاحب نے سوچا کہ مولوی آئے ہیں تو کیوں آتے ہیں, عام خیال کیا ہے لوگوں کا, یہ چندہ کرنے آئے ہوں گے, کوئی مسجد, کوئی مدرسہ, کوئی یتیم خانہ. تو ایک دو ہوتے تو کچھ دے کے روانہ کر دیتا ہے. یہ تو بہت سارے ہیں, پتہ نہیں کتنی لمبی وہ ڈیمانڈ کریں گے. تو کسی طرح ان سے بچنا چاہیے, کسی طرح ان سے. تو ان کو خیال آیا, انہوں نے یہ کہا کہ جا کر کہہ دو کہ صاحب گھر میں نہیں ہے, صاحب گھر میں نہیں ہے. وہ سینٹری آیا باہر, اور اس نے آ کر یہ کہا جماعت سے کہ صاحب کہہ رہے ہیں صاحب گھر میں نہیں ہیں. اسے سارا بھانڈا پھوڑ دیا کہ صاحب کہہ رہے ہیں صاحب گھر میں نہیں ہے. کرنل صاحب نے بھی سن لیا کہ میرا گارڈ کیا کہہ رہا ہے, انہوں نے بھی گھر میں سن لیا. تو شریف آدمی تھے, ان کو بڑی شرم آئی کہ میرا تو بھاڑا پھوٹ گیا. وہ فوراً باہر نکلے اور اس کو ڈانٹا کہ ارے تجھے میں نے ایسے کہا تھا. تو وہ غریب کیا کہتا, صاحب یوں ہی کہا تھا آپ نے, اس کی تو چھٹی ہو جاتی پھر اس کی. بس وہ دن تھا کہ وہ تبلیغ میں لگ گئے اور آگے بڑھتے چلے گئے, بڑھتے چلے گئے. پہلی جماعت ہندوستان سے جو انگلستان گئی اس کے امیر تھے کرنل صاحب. لیکن بھائی وہ لگنا چاہتے تھے کہ بچنا چاہتے تھے؟ اللہ انہیں لگانا چاہتا تھا, اللہ نے ان کو لگایا, اللہ نے لگایا. تو بھائیو یہ صرف ایک کرنل صاحب کا قصہ نہیں ہے, ہم میں بہت سو کا یہی قصہ ہے. ہم میں سے بہت سو کا یہی قصہ ہے کہ جب سب سے پہلے یہ جماعتیں ہمارے پاس آئیں تو ہم لگنا چاہتے تھے کہ بچنا چاہتے تھے, لیکن اللہ نے ہمیں لگایا. ہمیں ایک راستے پر ڈالا اللہ نے, ایک راستے پر اللہ نے ہمیں ڈالا, ہمیں ایک راستہ دیا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک راستہ دیا ہے, ہمیں ایک راستے پر
ढाला है। लोग जिंदगियां जाया कर देते हैं। हाँ? वो पहले कहते हैं कि एक कीमिया नाम की कोई चीज होती थी, पता नहीं होती भी थी कि नहीं होती थी, लेकिन मशहूर है कि कीमिया नाम की एक चीज होती थी, वो उसको जिस पर लगाओ वो सोना बन जाता था। लकड़ी लोहे पर जिस पर लगाओ वो सोना बन जाता था। तो लोग कीमिया की तलाश में जिंदगियां गंवा देते थे, जंगलों में पहाड़ों में, कि यहां मिलता है वहां मिलता है, वो जानता है ये जानता है। तो लोग कीमिया की तलाश में जिंदगियां गंवा देते थे। आखिर में पता चलता है कि ये ना वो जानता है ना ये जानता, कोई नहीं जानता। तो लोग जिंदगियां गंवा देते थे, आखिर में हाथ कुछ नहीं आता था। तो भाइयों, एक रास्ता दिया है अल्लाह ने, मंजिल की तरफ हमें बढ़ाया है, मंजिल के एक रास्ता दिया है। बस दो बातें हैं, नियत करो कि इंशाअल्लाह शेख सादी की तरह, जो उनको अज़्म मिला कि माजूर अपनी माजूरी के बावजूद रास्ते से नहीं हटा, मंजिल के सफर से नहीं रुका। तो भाइयों, हम भी नियत करें कि अल्लाह तूने हमें एक रास्ता दिया, अपने कर्म से दाया, अपने कर्म से हमें तूने एक रास्ते पर डाला। अल्लाह तू हम नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह मंजिल के सफर से, बोलो भाई, मंजिल के सफर से नहीं रुकेंगे और रास्ते से नहीं हटेंगे। हालात तो हालात हैं, वो आनी जानी है, हाल उसी जमाने को कहते हैं जो रुकने वाला नहीं है। वो तो चलते रहेंगे, चले जाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह हम अपने रास्ते पर जमे रहेंगे, मंजिल की तरफ सफर करते रहेंगे। तो नियत करो कि इंशाअल्लाह रास्ते से, बोलो भाई, नहीं हटेंगे, रास्ते से और मंजिल के सफर से नहीं रुकेंगे। अल्लाह कबूल करे।